جو شخص علم ہندسہ نہیں جانتا وہ ہمارے پاس نہ آئے. یہ تھا یہ ریاضی کے بارے میں کہا گیا. یہ افلاطون کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اس کا جو مدرسہ تھا یا اس کا اسکول تھا، اب اس کے مدرسے پہ آویزہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کا ان معنوں میں مدرسہ نہیں تھا جن معنوں میں ہمارے یہاں مدرسہ جس کو یا اسکول جس کو کہتے ہیں یا مکتب. لیکن بہرحال اگر آپ افلاطون کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں ریاضی کی اہمیت اور ریاضی میں جو ہے ہندسہ بھی شامل ہے، احیاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو مثلا یہ کہ افلاطون ارسطو کے ہاں ریاضی کی، یعنی وہ ریاضی کی بات کرتا ہے لیکن ریاضی کی وہ مرکزیت نہیں ہے جو افلاطون کے ہاں ریاضی کی مرکزیت. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کے تعلیمی نظام میں بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن اصل جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کیوں وہ ریاضی کو اہمیت دیتا ہے. اس سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے اس کا ریاضی کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ کیوں وہ ریاضی کو اہمیت دیتا ہے. سمجھے نا کہ تو جو ارسطو کا نہیں افلاطون کا فلسفہ تعلیم ہے وہ آپ کو ملے گا کئی کتابوں مطلب، لیکن ریپبلک میں خاص طور پہ، جس کو اردو میں جس کا ترجمہ جمہوریہ کرتے ہیں، جو اس کا ایک بہت زیادہ مشہور مقالہ ہے، مقالہ نہیں مکالمہ. اور مکالمہ یعنی طریقہ مکالمہ جو ہے جس میں اس کی ساری کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ ایک گفتگو ہے، مکالمہ ہے مختلف فلسفیوں کے درمیان. اور اس کو قدیم یونان میں ڈائلیکٹکس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے گفتگو ہے، اور اسی کا ترجمہ جو عربی میں جدل ہے. میرا خیال ہے اس کا اگر آپ اس کا اشتقاق نکالیں تو وہ بھی شاید ڈائلیکٹکس سے ملے، اور اس کا ترجمہ آرگومنٹ بھی کر سکتے ہیں، استدلال. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو فلسفہ تعلیم ہے وہ اس کا نفس کا جو نظریہ ہے، اس کا نفس انسانی کا نظریہ ہے، اس سے بھی ماخوذ ہے. اس کا نفس کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی نفس کے 3 اجزاء ہیں، یعنی 3 پہلو اگر کہہ لیں. ایک تو اس کے خواہشات کا پہلو ہے، اور دوسرا جذبات کا پہلو ہے، اور تیسرا جو ہے عقل ہے، اور یہ برتر ہے. لیکن یہ کہ اس کے تعلیمی نظام میں اور یہ معاشرے میں بھی یہ تینوں چیزوں کی جھلک آتی ہے. معاشرہ جو ہے خواہشات، یعنی خواہشات اور کی تکمیل انسان چاہتا ہے، اور جذبات کی تکمیل بھی چاہتا ہے، اور عقل کی تکمیل بھی چاہتا ہے. اور معاشرہ بھی انہی 3 چیزوں کو کا عکس کرتا ہے، معاشرے کے مختلف جو ادارے ہیں. اور وہ کہ عقل کو حکمراں ہونا چاہیے، لیکن اس کے 2 اور جو افلاطون کے یہاں بات سے بات نکلتی ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس میں. افلاطون کے 2 نظریے، ایک تو اس کے اعتدال کا نظریہ ہے، ماڈریشن جس کو کہتے ہیں. تو اعتدال یہ ہے کہ خواہشات ٹھیک ہیں، ان میں اعتدال ہونا چاہیے، جذبات ٹھیک ہیں، ان میں اعتدال ہونا چاہیے، اور عقل میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ان معنوں میں کہ وہ جذبات کا حق نہ چھینے اور خواہشات کا حق نہ چھینے اور حد سے نہ بڑھے. آئی گیس دوسرا نظریہ اس کے ہاں جو ہے وہ عدل کا تصور ہے. عدل کا مطلب اس کے ہاں توازن ہے، بیلنس. اور توازن ہے، توازن اور عدل کا اس کا تصور جو ہے توازن پہ مبنی ہے، ان معنوں میں کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، اور جذبات کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے. ہر ایک کا ایک مقام ہے، اور اسی مقام کے مطابق جو ہے ان کو. اور معاشرے میں بھی جو مختلف لوگ ہیں، کچھ لوگوں میں خواہشات زیادہ قوی ہوتی ہیں، یعنی اور ان کی عقل کمزور ہوتی ہے، جذبات تو وہ نیچے کے لوگ ہو گئے. جذبات جن کے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں فوج میں شامل کریں، اور عقل جن کی بڑھیا ہوتی ہے تو ان کو حکمران ہونا چاہیے، فلسفی ہوتے ہیں. اور یہ ایک لحاظ سے جو ریپبلک میں ایجوکیشنل سسٹم ہے، فلسفہ تعلیم ہے، وہ اس کا بڑا اثر ہوا تھا 19ویں صدی میں برطانیہ. اور یہ جو ان کی بیوروکریسی ہے وہ کسی لحاظ سے جو ہے اب کودل یعنی اثر کی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں جو ان کے مفکرین تھے انہوں نے بیوروکریسی کے جواب میں ایک افلاطون کی کتاب جمہوریہ یا ریپبلک میں جو فلسفہ تعلیم ہے اس کو بنیاد بنایا تھا. اس میں ایک لیکچر سے بڑے مشہور جو ہم نے پڑھے تھے بچپن میں،
وہ فلسفی تھا برطانوی اس کا نام تھا، اللہ بھلا کرے آپ کا، اگر آپ کو انگریزی آتی ہو تو یہ اس کے لیکچرز ہیں آن دا ریپبلک آف پلیٹو کی ریپبلک، اور اس کے بنیادی طور پہ جس چیز کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ اس کا فلسفہ تعلیم ہے، اور اس کا نام تھا نیٹل شپ، یہ اس کا سر نیم ہے، لیکن یہ کہ اس کا نام رچرڈ نیٹل شپ میرا خیال ہے. رچرڈ لوئس. یہ پیدا ہوا تھا جناب آپ 1864 میں، یہ رچرڈ 1945 میں مرا ہے، اور یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1922 میں. ایکچولی پہلی بار یہ 1897 میں شائع ہوئی تھی، لیکن جو میرے پاس ہے وہ 1922 کا ایڈیشن ہے. بہرحال اس ساری تمہید کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اس کے ہاں ہندسہ یا جیومیٹری یا ریاضی کی کیا اہمیت ہے. تو جیومیٹری کی جو اس کی اہمیت ہے وہ کوئی مثلث بنانے وغیرہ کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا جو ریاضی بشمول ہندسے کا جو تصور ہے افلاطون کا، وہ تجریدی تصورات کا تصور. اور اس کا ریاضی کی اہمیت اس لیے ہے کہ ریاضی اس کے خیال میں ریاضی کوئی، یعنی ریاضی جس مثلث کی بات کرتی ہے وہ مثلث جو ہے دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک مجرد چیز ہے جو عالم خیال یا عالم مثال میں ہی پایا جاتا ہے. اور دنیا میں جو مثلث ہیں وہ صرف اس کی ایک نامکمل تو نہیں کہنا چاہیے، غیر کامل ہے، غیر کامل یا ناقص عکس ہیں صرف. تو ریاضی یا ہندسہ یا جیومیٹری جس کو ہم کہتے ہیں، افلاطون کے اس کا مقصد اس مثلث یعنی فزیکل مثلث کی تعلیم نہیں ہے، نہ اس کی عملی اہمیت، وہ عملی اہمیت کی وہ نفی تو نہیں کرتا، لیکن اس لیے وہ عملی اہمیت کی وجہ سے وہ ریاضی کو فوقیت نہیں دیتا. وہ ریاضی کو فوقیت اس لیے دیتا ہے کہ ریاضی کا جو معروض ہے یا اس کا جو آبجیکٹ ہے یا اس کا جو محل نظر ہے جس کا ریاضی مطالعہ کرتی ہے وہ تجریدی تصورات ہیں، یعنی ان کا تعلق جو ہے نہ محسوسات سے ہے نہ جذبات سے ہے، ان کا تعلق جو ہے ذہن سے، اور ذہن سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ریاضی کی اہمیت اس لیے کہ ان تجریدی تصورات مطالعے کے نتیجے میں ذہن کی ورزش ہوتی ہے یا ذہن کی تربیت ہوتی ہے، اور ذہن جو ہے پروان چڑھتا ہے، اور ذہن کے پروان چڑھنے سے عقل پروان چڑھتا ہے. اور کیونکہ عقل جو ہے آپ کے نفس کا سب سے اہم ترین فنکشن ہے، اس لیے وہ سب سے مقدس، سب سے مکمل، سب سے بڑا، سب سے اونچا فنکشن ہے، تو اس کو پروان چڑھانا جو ہے. اور چونکہ عقل ہی سے آپ فلسفہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے فلسفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اس عقل کی تربیت کرنی، تاکہ اس تربیت کے نتیجے میں جو فلسفے میں مجرد تصورات سے بحث ہوتی ہے اس کے لیے آپ تیار ہو سکتے. اس لیے اس کے ہاں ہندسہ اور ریاضی کی اہمیت ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کی اہمیت ہے. اب اس کے مدرسہ تھا یا نہیں تھا، یا اس کے باہر یہ لگی ہوئی تھی نہیں لگی ہوئی تھی، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس کے ریاضی کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کا ریاضی کا ایک خاص تصور ہے. مثلا وہ ریاضی کے عملی تصور کی بات نہیں کر رہا، یعنی اپلائیڈ ریاضی کی بات نہیں کر رہا، نہ وہ ریاضی جو ہے اس کے نزدیک محسوسات سے ڈیل نہیں کرتی، وہ مجرد تصورات سے ڈیل کرتی. اور مجرد تصورات سے ظاہر ہے کہ ذہن تربیت ہوتی ہے، اور ذہن کی تربیت جو ہے ضروری ہے فلسفے پڑھنے کے لیے، اس لیے ریاضی، سمجھے نا یہ. اور ریاضی میں جو ان کے وہ کہ اوکلیدس جو ہے وہ افلاطون کے بعد لکھی گئی، لیکن یہ کہ اوکلیدس نے جو کتاب لکھی تو وہ پرانے زمانے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں انہیں کی بنیاد پہ لکھی. تو جو اوکلیدس میں لکھا گیا ہے وہ افلاطون کے زمانے میں بھی موجود تھا اور پڑھایا جاتا تھا. تو اوکلیدس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اوکلیدس سے جو عقلی منہاج ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جس میں اس طرح آپ بدیہی اور نظری تصورات کو ملا کے جو ہے پھر وہ نظریات بناتے ہیں، اور ان کے پروف، یعنی ان کو پروف کرنا، یعنی ثابت کرنا، ثابت ٹیکنیکل معنی میں، یعنی کسی چیز کا ثبوت دینا، کسی چیز کو عقلی بنیادوں پر استدلال کی لڑیوں میں پرو کر قضایا سے نتیجہ اخذ کرنے کا جو منہاج ہے وہ اوکلیدس میں موجود ہے. وہ منہاج بھی اہم ہے، وہ منہاج جو ہے فلسفے کے لیے ضروری ہے. اسی بنیاد جو ہے بعد میں جو ارسطو کی منطق ہے وہ اسی بنیاد پہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. تو یہ ساری چیزیں فلسفے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ریاضی کا پڑھنا جو ہے ضروری ہے، نہ کسی اور وجہ سے. حضرت نے پتہ نہیں اس کی وجہ بتائی کہ نہیں، لیکن یہ کہ